انصاف کرنے والے کل قیامت کے دن نور کے ممبر پر ہوں گے۔ آپ نے لکڑی کا ممبر دیکھا ہوگا، آپ نے پتھر کا ممبر دیکھا ہوگا، لیکن انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر جگہ دے گا۔ اور جب بات انصاف کی آئی ہے تو سن لو کان کھول کر کے، انصاف زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ میں ہوگا۔ آپ باپ ہیں، 5 بیٹے آپ کے ہیں، ایک بیٹا آپ کو زیادہ محبوب ہے اور وہ اچھا بھی ہے، نیک بھی ہے، دیندار بھی ہے، آپ کی باتیں بھی مانتا ہے۔ ایک بیٹا تھوڑا نافرمان ہے، آپ کی باتیں کم سنتا ہے، دینداری اس کے اندر تھوڑی کم ہے۔ لیکن اگر آپ نے جائیداد کا بٹوارا کیا، آپ نے جائیداد کو تقسیم کیا اور ایک لڑکے کو آپ نے زیادہ دے دیا، ایک لڑکے کو کم دے دیا، تو یہ بھی بہت بڑی ناانصافی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ او لوگو، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم امانت کو امانت والوں کو لوٹا دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ نہیں کہ کسی نے چائے پلا دی تو اس کے حق میں بول دیا، کسی نے ٹیبل کے نیچے پیسہ دے دیا تو اس کا پچ لے لیا، نہیں، انصاف کی بات کرو۔ اسلام کی نظر میں انصاف کی ویلو اتنی زیادہ ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، لوگ گرمی سے اور دھوپ سے بے حال ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کچھ اسپیشل بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان اسپیشل بندوں میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلا انسان کون ہوگا؟ امام عادل، جو انصاف کرنے والا امام ہوگا۔ امام کا مطلب یہاں مسجد کا امام نہیں ہے، مصلی نماز پڑھانے والا امام نہیں ہے۔ امام کا مطلب جو لوگوں کا حاکم ہو، جو لوگوں کا ذمہ دار ہو، وہ انصاف کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان المقسطین علی منابر من نور عن یمین اللہ۔ آپ نے صرف بیٹوں کو جائیداد دے دی، بیٹیوں کو محروم کر دیا، یہ بھی نا انصافی ہے۔ نبی اکرم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، صحابی کا نام ہے حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے اللہ کے نبی، میں اپنے بیٹے نعمان کو ایک زمین دینا چاہتا ہوں اور میں اس زمین کے ہبہ کے اوپر آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا ہے بشیر کیا تمہارے اور بھی بچے ہیں؟ ہاں اللہ کے نبی اور بھی بچے ہیں۔ اے بشیر کیا تم نے ساری اولادوں کو یہ زمین دی ہے؟ نہیں نہیں اے اللہ کے نبی میں نے سب کو نہیں دی ہے۔ آپ نے فرمایا فلا اشہد علی جور، یہ ظلم ہے اور میں ظلم کے اوپر گواہی نہیں دے سکتا۔ اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، او لوگو اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ انصاف کی اتنی اہمیت ہے۔ نبی اکرم کے دور میں ایک عورت چوری کرتی ہے، عورت کا تعلق بہت بڑے خاندان سے بنو مخزوم سے ہے۔ یہ بنو مخزوم کون سا خاندان ہے؟ یہ ابو جہل کا خاندان ہے، یہ خالد بن ولید کا خاندان ہے، یہ بہت بڑا خاندان ہے مکے کا۔ عورت نے چوری کر لی، پکڑی گئی۔ اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کا کاٹ دینا ہے۔ نبی اکرم کی عدالت میں کیس آیا، آپ نے کہا ہاتھ کاٹا جائے گا، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا حکم ہے۔ خاندان والے پریشان، ہمارے خاندان کی تو ناک کٹ جائے گی، لیکن ہمت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے جا کر کے ہم کیسے اپنی بات کو رکھیں۔ لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید کو پکڑا جو اللہ کے نبی کے بڑے چہیتے تھے۔ اے اسامہ، آپ سے تو اللہ کے نبی بہت محبت کرتے ہیں، آپ ہمارا چھوٹا سا کام کر دیں، اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، کچھ لے دے کر کے معاملہ رفع دفع کر دیا جائے، ہمارے خاندان کی عزت کا معاملہ ہے۔ اے اسامہ، آپ اللہ کے نبی سے سفارش کر دیجئے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اسامہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور اس عورت کے بارے میں سفارش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، کوئی اور سزا دے دی جائے۔ اللہ کے پیارے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ،
اے اسامہ تمہاری ہمت کیسے پڑی, تم اللہ کے قانون کو توڑنے کے بارے میں میرے پاس سفارش لے کر کے آئے ہو. اے اسامہ تم سے پہلے کی قومیں اسی لیے برباد ہو گئی کہ جب کوئی بڑا آدمی کوئی گناہ کرتا تھا اس کو سزا نہیں دیتے تھے, اور غریب آدمی, چھوٹا آدمی, مزدور آدمی وہی گناہ کرتا تھا اس کو سزا دیتے تھے. اے اسامہ کان کھول کر کے سن لو, یہ عورت تو قبیلے بنو مخزوم کی عورت ہے, اس عورت کا نام بھی فاطمہ ہے. لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا, اللہ کی قسم یہ تو فاطمہ مخزومیہ ہے, اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی اور میری عدالت میں اس کا کیس آیا ہوتا تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا آرڈر دے دیتا. یہ ہے اسلام کا قانون. گورنر کا بیٹا بھی اگر کسی غریب آدمی پر ظلم کرے تو اسلامی عدالتوں میں فیصلہ کیا گیا اور گورنر کے بیٹے کو سزا دی گئی ہے. واقعات موجود ہیں میرے پیارے ساتھی. ان اللہ یأمر بالعدل, اللہ تعالیٰ تم کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے, عدل کرنے کا حکم دیتا ہے. اچھا عدل کا الٹا ہے ظلم. عدل کرنا جتنا ضروری ہے ظلم کرنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے. اگر آپ نے کسی کے اوپر ظلم کیا, آپ ظالم ہو گئے, وہ مظلوم ہو گیا, اور اس کے منہ سے اگر آہ نکل گئی, اس کے منہ سے بد دعا نکل گئی, تو اللہ نے مظلوم کی بد دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتقوا دعوت المظلوم, مظلوم کی بد دعا سے بچو, فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب, اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں, کوئی رکاوٹ نہیں. مظلوم کے منہ سے اگر بد دعا نکل گئی تو وہ بد دعا ضرور قبول ہوتی ہے. کبھی کسی پر ظلم مت کرو میرے بھائی. ہو سکتا ہے آپ ظلم کر کے دنیا میں پھل جاؤ, پھول جاؤ, مگر اللہ کے ہاں ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا. ارے ہم تو انسان ہیں, جانوروں نے بھی اگر جانوروں کے اوپر ظلم کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی قصاص لے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, او لوگو تم قیامت کے دن ایک دوسرے کا حق ضرور دو گے, تمہیں دینا پڑے گا. حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَةِ, اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی پر اتیاچار کیا ہے, ظلم کیا ہے, تو اس سے بھی قصاص لیا جائے گا. دنیا میں ہم نے کسی کا پیسہ مار لیا تو دنیا میں پیسے کے بدلے پیسہ چلے گا. کسی کی زمین ہتھیا لی, زمین کے بدلے زمین چلے گی. دنیا میں کسی کو گالی دے دی, معافی مانگ لے. آخرت میں تو کرنسی نیکی اور گناہ ہوں گے میرے بھائی. وہاں کرنسی کا ایکسچینج نیکی اور گناہ سے ہوگا. ہم نے اگر کسی پر اتیاچار کیا اور ظلم کیا, ہماری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی, اور جب ہماری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس مظلوم کے گناہ ہمارے اوپر لاد دیے جائیں گے. تو ظلم سے بچو, اتیاچار سے بچو, انصاف کرو. اللہ انصاف کا حکم دیتا ہے. یہاں تک کہ اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں, یہ الگ بات ہے. ہندوستان کے ماحول میں 2 بیویوں کا نام لینا بھی آج جرم ہے. عورتیں تو کہتی ہیں صاحب میرا شوہر غلط کام کر لے چلے گا, لیکن میری سوتن نہ لائے, یہ نہیں چلے گا. شوہر مالی اعتبار سے استطاعت رکھتا ہے, 2 شادیاں کر سکتا ہے, مگر لوگ کرنے نہیں دیتے. کتنی بیوہ عورتیں ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے گھر میں راشن پہنچا دیا تو اس بیوہ کے آنسو پوچھ دیے گئے. لوگ کہتے ہیں عورتیں تو اپنے بچوں کے سہارے زندگی گزار لیتی ہے. دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ, ڈھکوسلا ہے یہ. جس طریقے سے مرد کو عورت کی ضرورت ہے, عورت کو مرد کی ضرورت ہے. 30 سال کی, 35 سال کی, 40 سال کی عورت بیوہ ہوئی, سماج میں کوئی نکاح کرنے والا نہیں. آپ نے دوسرے نکاح کو حرام کر دیا ہے, اس کو ناجائز کر دیا ہے, اور اس بیوہ عورت کے گھر میں آپ نے راشن پہنچا دیا, اس کو چند پیسے دے دیے, اور آپ کہتے صاحب ہم نے بیوہ کی مدد کر دی. نبی اکرم نے 11 شادیاں کی تھی, کبھی آپ نے غور کیا؟ 11 شادیوں میں صرف 1 بیوی آپ کی کنواری تھی, باقی 10 بیویاں آپ کی یا تو مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں. اللہ کے نبی یہ بھی تو کر سکتے تھے, ان کو پیسہ دے دیتے, ان کو راشن پانی دے دیتے, نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ نبی نے امت کو تعلیم دی,
समाज की ये बेवा औरतें तुम्हारे राशन के और तुम्हारे रोटी के टुकड़ों की मोहताज नहीं है, उनको भी इज्जत के साथ एक शादीशुदा जिंदगी गुजारने का हक है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन कान लहू इमरातान, जिसकी दो बीवियां हों, फमाल इला अहदिहिमा, अगर दो बीवियों में से किसी एक बीवी की तरफ उसका झुकाव ज्यादा है, एक से ज्यादा शादी की इजाजत है, मगर इस कंडीशन के साथ कि आपको इंसाफ करना है। अगर एक बीवी के साथ, मैंने हैदराबाद में देखा, बहुत सारे केस आए मेरे सामने, शौहर सऊदी अरब में रहता है, एक बीवी को वहां लेके रहता है, एक बीवी यहां रहती है। पहली बीवी यहां है जिसके 4 बच्चे हैं, और दूसरी बीवी कम उम्र की लड़की से शादी करके उसको सऊदी लेके चला गया। ये जुल्म नहीं है, ये जुल्म है। दूसरी शादी करें आप तो दोनों का बराबर। अल्लाह के प्यारे नबी को देखिए, अल्लाह के नबी अपनी बीमारी की अय्याम में, अपने आखिरी दिनों में, आप उस वक्त भी ये चाहते थे कि हजरत आयशा के घर में आप अपने दिन गुजारे, मगर बीवियों की आपने बारी मुकर्रर करके रखी थी। तो जब तक आपने बीवियों से इजाजत नहीं ले ली, तब तक आपने अम्मा आयशा के घर में अपने दिन नहीं गुजारे। आपने बाकायदा इजाजत मांगी, आपने ख्वाहिश का इजहार किया, और बीवियों ने इजाजत दी, तब अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी बीमारी के आखिरी अय्याम हजरत आयशा के घर में गुजारे। इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर किसी की दो बीवियां हैं और उसने एक के साथ अगर ना इंसाफी कर दी, तो जा यौमल क़ियामती व शिक़्क़ुहु माइलुन, क़यामत के दिन वो इस हाल में आएगा कि उसका एक तरफ का जो बदन होगा वो झुका हुआ होगा, एक तरफ का उसका बदन झुका हुआ होगा। दूर से पहचान में आ जाएगा कि ये अपनी बीवी के साथ ना इंसाफी करने वाला है। तो अल्लाह ताला इंसाफ का हुक्म देता है मेरे भाई। और आगे बढ़िए, वल इहसान, और दूसरी चीज यह है कि अल्लाह ताला एहसान का हुक्म देता है। एहसान का मतलब क्या होता है? एहसान का 4 मतलब होता है। एहसान का पहला मतलब, आप जब भी कोई नेकी करें, कोई भी अमल करें, नमाज पढ़े, रोजा रखें, तिलावत करें, सदका खैरात करें, आपकी नेकी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करना हो। आपने बरहेट के मदरसे में 1 लाख रुपया चंदा दिया, मकसद ये था कि मैं अल्लाह के दीन के लिए और इल्म दीन की राह में मैं ये पैसा दे रहा हूँ, अल्लाह को राजी करना है, तब तो आपकी नेकी अल्लाह के यहाँ कबूल होगी। और अगर मकसद ये है कि समाज और गांव में मेरी तारीफ और मेरे चंदे का नाम लिया जाए, तो ये इखलास के खिलाफ है। एहसान का ये पहला मतलब है कि आपके अंदर इखलास हो। इसीलिए अल्लाह के नबी ने एहसान का मतलब बयान करते हुए फरमाया, अंताबुदल्लाह कान्नका तरा, जब तुम अल्लाह की इबादत करो तो इस तरीके से करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका, अगर तुम अल्लाह को नहीं देख पा रहे हो तो ये समझो वो तुमको देख रहा है। आजकल तो नेकी करके फेसबुक पर डाला जाता है। कितनी गरीब औरतें हैं, उनके घर में राशन दिया जा रहा है, 200-500 रुपए का राशन देकर के उस गरीब की इज्जत को तुम नीलाम कर रहे हो। भाई एक जरूरत होती है, चलो भाई बाहर से कोई फंड आया तो उसको फोटो खींच करके जिसने डोनेट किया है डोनर को फोटो दे दिया गया, तो वो तो जरूरत समझ में आती है कि चापाकल लगाया गया, हैंडपंप लगाया गया, मस्जिद बनवाई गई, मदरसा बनवाया गया, उसका फोटो लिया गया। हालांकि उसमें भी बड़ा घपला हो रहा है। सुना कि एक हैंडपंप पर 10 बार पेंट हो रहा है, एक बार ग्रीन, एक बार रेड, एक बार ब्लू, एक हैंडपंप का 10 बार पैसा मंगाया जा रहा है। अल्लाह रहम फरमाए। लेकिन आप किसी गरीब की मदद करके उसका फोटो लेकर के फेसबुक पर डाल रहे हैं, यूट्यूब पर डाल रहे हैं, उस गरीब की इज्जत को नीलाम कर रहे हैं। यह मुनासिब नहीं है मेरे भाई। एहसान यह है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरीके से करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। और एहसान का दूसरा मतलब यह है कि आप सबके साथ भलाई करें। सबसे पहले तो आप अपने नफ्स के ऊपर भलाई करें, अपनी जात के ऊपर भलाई करें, आप गुनाहों से बचें। जब एक इंसान गुनाह करता है, अपने नफ्स के ऊपर जुल्म करता है, अत्याचार करता है। इसीलिए हमारे बाप आदम ने, हमारी माँ हव्वा ने
جب ان سے غلطی ہوئی تھی انہوں نے جو دعا کی تھی، کیا دعا کی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے نہیں بخشا، تو نے رحم نہیں کیا، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے اپنی جان پر آپ احسان کیجیے۔ او گٹکھا کھانے والے میرے نوجوان ساتھیوں، او شراب پینے والے میرے بھائیوں، او تمباکو کا استعمال کرنے والے میرے بھائیوں، اپنی جان پر ترس کھاؤ اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، خودکشی نہ کرو، سوسائیڈ نہ کرو۔ اسلام میں سوسائیڈ کیوں حرام ہے؟ یہ زندگی ہماری اپنی نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم سوسائیڈ کریں۔ جب ہماری موت لکھی ہوگی اللہ موت دے گا، ہم سوسائیڈ کر کے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو ختم کریں، یہ رائٹ ہمیں اور آپ کو نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنے ساتھ آپ احسان کیجیے، اس کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کو پڑھیے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو۔ وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ احسان کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ بھی احسان کرو۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور پڑوسی اگر اپنا رشتہ دار ہے تب بھی احسان کرو، اور پڑوسی اگر غیر ہے تب بھی اس کے ساتھ احسان کرو۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور اپنے سفر کے ساتھی کے ساتھ بھی بھلائی کرو۔ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ابھی آج میں بنارس سے پٹنہ تک کھڑا ہو کر کے آیا، ہولی کا موقع تھا، ٹرین میں رش تھا، اور ٹوپی لگائے ہوں، کرتا پہنے ہوئے، ایسے ہی آج کل ٹوپی والوں کو، کرتا والوں کو تو بڑی عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔